بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس پر خود رب کائنات اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم ٹی وی اور پروگرام تلاش حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں۔ چونکہ رمضان مقدس کا مہینہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں چھم چھم برس رہی ہیں، اور رمضان کی خصوصی یہ پروگرام جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں محترم الیاس مغل صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات مزید کریں گے اور بہت اہم سوالات ہیں، آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور لازمی کمنٹس بھی کرنے ہیں اس پہ۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الیاس صاحب، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، تو اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روزہ کس طرح ڈھال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں مدعو کیا۔ ہمارا یہ رمضان کا سلسلہ الحمدللہ آج چوتھا روزہ ہے اور یہ ہمارا تسلسل سے جاری ہے۔ جی، امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ تسلسل سے جاری رہے گا، اور جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا علم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آصف صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا روزہ نہ بیہودہ بات کرے، روزہ دار جو ہے نہ بیہودہ بات کرے اور نہ جہالت کا کوئی کام کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کر دے یا کوئی گالم گلوچ کرے تو جواب دینے کے بجائے وہ کہے کہ میرا روزہ ہے۔ میں روزے سے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے۔ تو روزے کو ڈھال اس لیے بھی قرار دیا کہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو جب اس کو چاروں طرف سے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب گھیر لے گا تو پھر اس میں نماز کھڑی ہوگی، قرآن ڈھال بنے گا، اس کی نیکیاں ڈھال بنے گی کہ مولا یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، درود شریف آ جائے گا کہ مولا ہمیں یہ پڑھا کرتا تھا، تسبیحات آ جائیں گی کہ مولا ہمیں پڑھا کرتا تھا، تو اس کی بخشش فرما۔ تو روزہ بھی اسی طرح انسان کے درمیان آئے گا اور وہ کہے گا کہ مولا اس کی بخشش فرما، کیونکہ یہ کیا کرتا تھا، تیرے حکم کے مطابق روزہ رکھا کرتا تھا۔ اور ڈھال اس لیے بھی ہے کہ جب میں آپ کو برا بھلا کہوں اور آپ بدلے میں کہیں میرا روزہ ہے، میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا، تو یہ بھی گناہوں سے بچنے کی کیا بن گئی، ڈھال بن گئی کہ آپ نے کوئی اس کا رد عمل نہیں دیا، کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے الیاس صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہمارے لیے رکھے ہیں کہ آپ جتنے بھی اعمال کریں گے وہ اعمال ہماری جہاں دنیاوی زندگی میں اس کا اثر ہوگا کہ ہماری زندگی آسان ہوگی، وہاں ہم جب عالم برزخ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ان اعمال کی وجہ سے ہماری جو ہے آسانیاں ہمارے لیے موجود ہیں، یہ سارے اعمال ہمارے لیے ڈھال کا کام کریں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جس طرح مطلب اگر زور دیا جاتا ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، تو باجماعت نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ ایسا آپ نے بڑا بہترین سوال کیا۔ نماز تو مسلمان پر کیا کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں کوئی 700 سے زائد مقامات پر کیا گیا ہے، اور خاص کر جو باجماعت نماز ہے اس کی بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، اور آپ نے سختی سے اس پر حکم بھی دیا کہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ جب موت کے وقت آپ کا قریب تھا تو آپ شدید علیل تھے، تو اس وقت بھی حضرت عباس اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت علی، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کے کندھوں پر سہارا دے کر وہ مسجد میں تشریف لائے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں باجماعت نماز کتنی ضروری تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز ہی کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ تنہا نماز ایک اور باجماعت نماز جو ہے وہ 27 نمازوں کے برابر اس کا کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے باجماعت نماز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باجماعت نماز کا کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اچھا الیاس صاحب، اسی سے ریلیٹڈ چونکہ بات ہے کہ عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، کیونکہ اس میں آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں یا ماضی بعید میں بھی عورتوں کی جماعت کے بارے میں کافی مختلف چیزیں
سامنے آتی ہیں، اور عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ کیسا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ذرا اس کی تفصیل ذرا بتائیں۔ اچھا سب ایک بات میں پچھلی بیان کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اذان ہو تو میں لکڑیوں کو جمع کروں، اور جب کوئی انسان جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو میں اس کے گھر کو کیا کر دوں، آگ لگا دوں، جلا دوں۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غصہ فرمایا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں باجماعت نماز جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جہاں ایک طرف یہ کہا کہ 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا، تو دوسری طرف اس کی وعید بھی سنائی اور کہا کہ اگر مجھے گھر کو جلانا پڑ جائے تو میں جلا دوں، مگر لوگوں کو حکم دوں کہ تم کیا کرو، خاص کر مردوں کو کہ تم آ کے باجماعت نماز ادا کرو۔ اب آپ نے خواتین کی نماز کی بات کی کہ ان کو باجماعت نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو یعنی فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو نماز کے لیے انسان کو بھاگ کر آنا چاہیے۔ اس پر خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے خواتین اجازت مانگیں کہ ہمیں مسجد جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے باجماعت، تو آپ خواتین کو نہ روکیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خواتین اگر جا کے جماعت سے نماز پڑھتی ہیں تو یہ عمل کیا ہے، جائز ہے۔ اچھا ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد کی جو ہے وہ دوسری حدیث ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو یہ ان کے لیے کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مگر اگر عورتیں مسجد میں طرف آتی ہیں تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ہاں مسجد میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے الگ ایک باپردہ جو جگہ ہونی چاہیے، اور میں نے کراچی کے اندر دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی باقی جگہوں پر بھی ہوگا کہ عورتوں کے لیے خاص کر جو ہے وہ پردے کا انتظامات ہوتے ہیں۔ میں نے طارق روڈ میں ایک مسجد دیکھی ہے جامعہ رحمانیہ، تو اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ فلور پورا جو ہے وہ خواتین کا بنا ہوا ہے، اور جمعے میں بڑی تعداد کے اندر خواتین جو ہے وہاں پر آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر خاص کر تراویح کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور پھر اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے لیے خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ جو جامعہ رحمانیہ جس کی بات کر رہا ہوں، یہ تحریک منہاج القرآن کی وہاں پر ایک مسجد ہے جس میں اس طرح کے خواتین کے آنے کا وہاں پر انتظامات ہیں۔ الیاس بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ عورتوں کا ایک میجورٹی ہے اور 60% عورتیں ہیں، تو اسلام میں وہ ماحول نہیں ہے عورتوں کا مسجد میں جانے کا یا الگ سے انتظام کا، یہ بہت کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہم جو ہے اس طرف جانا نہیں چاہتے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جانا ہی وہ جو ناجائز ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اس میں اصل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا آج کل، یہ ہمارا دیندار طبقہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہے میرے خیال سے۔ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ برائٹ نہیں ہے، اور لوگ اس طرف جو ہیں وہ اس خاص کر خواتین کے حوالے سے لے کر ہمارے لوگ جو ہیں وہ شاید پرانے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس حوالے سے میں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا جو ہمارے پاکستان یعنی بلکہ پورے عالم اسلام کے ایک عظیم اسکالر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ ان کی میں نے تحریک کو جب دیکھتا ہوں تو اس تحریک کے اندر جتنے بھی دینی تحریکی کام ہیں ان کے خواتین اس میں میرے خیال سے مردوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کے اندر کام کر رہی ہیں۔ تو میں نے ایک عالم دین کو سنا کہ ایک مرتبہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اجتماع میں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر، وہ آئی تھنک جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم دین تھے، انہوں نے کہا میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے اپنی خواتین کو مسجدوں سے دور رکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ایک اجتماع کے اندر مردوں سے زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اور کوئی خاتون جو اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا بچہ رویا ہے، اور وہ بڑے انعامات کے ساتھ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب سن رہی تھی۔ تو اس نے اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس معاشرے کی خواتین دیندار ہوں گی، یہ جس معاشرے کی خواتین جو ہیں وہ لیکچر سننے کے لیے آئیں گی، تو اصل معاشرہ تو عورت سے ہے، کیونکہ عورت پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے۔ تو عورت اگر آئے گی، دین سیکھے گی، اور پھر واپس جا کے وہ اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کرے گی، یا وہ برائیوں سے رکے گی، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو خواتین کو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں، علماء کا خطاب سنیں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام لیں۔ پاکستان کے اندر بہت کم تحریکیں ایسی ہیں
یا جماعتیں ایسی ہیں جہاں پر خواتین کو دینی کام کرنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ جو کوالٹی ہے میں منہاج القرآن کی خواتین میں ضرور دیکھی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی صاحب کی تحریک میں دیکھی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ دین کے کام کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ پروجیکٹ ہو آؤ دین سیکھیں کا، یا مراکز علم کا پروجیکٹ ہے، چاہے وہ باقی تجدید احیاء اسلام کے لیے پروجیکٹ ہیں، وہ علمی پروجیکٹ ہیں، وہ دینی پروجیکٹ ہیں، وہ سماجی پروجیکٹ ہیں، تو ان کی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ہر میدان کے اندر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو باقی دیگر کے معاشرے کے جو لوگوں کو تقلید کرنی چاہیے، اچھی چیز کی تقلید کرنی چاہیے کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو ہمیں بھی اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ یقیناً الیاس صاحب آپ نے جو بات کی عورتوں کا باجماعت نماز ادا کرنا، یہ بالکل ممانعت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو شعبۂ زندگی کے ہر جگہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں پر تو موجود ہوتے ہیں، کئی فنکشنز ہیں، شادیاں ہیں، دیگر ہمارے جو ایونٹ ہوتے ہیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک عبادت کی بات آ جائے تو عبادت میں ہم 100 فتوے وہاں لے آتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے اس سوچ کا، اس فکر کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے خواتین کو دور رکھا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ دیکھیں عورتوں کی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کا حکم ہے کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے تو اس طریقے سے آنا ہے، اس طریقے سے آنا ہے۔ وہ تھوڑا سا طریقہ کار تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ اگر عورتوں کا مسجد میں آنا ہے تو اس میں خوشبو لگا کے نہیں آنا، کوئی ایسا زیور پہن کے نہیں آنا جس سے جو ہے نا نمود نمائش ظاہر ہو، مکمل حجاب میں ہو۔ تو اس چیز کی طرف اگر ہماری خواتین آ جائیں یا اس پہ جو ہے عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت چیز ہوگی اور ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اس بارے میں ذرا سا تھوڑا آپ کوئی روشنی ڈالیں۔ اچھا، یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ مسجد کی طرف اگر آئیں گی تو شاید اس سے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے شر بھی پھیل سکتا ہے اور اس سے برائی بھی آ سکتی ہے، اور اگر جو ہے کئی مرتبہ خواتین ایسی ہیں وہ بناؤ سنگھار کر کے، میں بلکہ ایون استغفر اللہ کہ میں نے ابھی عمرہ کرتے ہوئے خواتین کو دیکھا ہے کہ انہوں نے احرام پہنا ہوا اور اپنے آپ کے جسم کو ننگا کیا ہوا انہوں نے، تو اس طرح کے بھی چیزیں آ سکتی ہیں معاشرے کے اندر۔ اس میں نے ایک حدیث پڑھی اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن نبی داؤد کی بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل کے بھی ہے اور سنن نسائی کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جائے اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت نے خوشبو لگا لی ہے اور اسے اب مسجد جانا ہے تو وہ غسل اس طرح کرے گی جس طرح وہ ناپاکی کا غسل کرتی ہے، یعنی اپنے آپ سے خوشبو کو بالکل کیا کرے گی، ریموو کرے گی، اور اس کے بعد ایسا لباس پہن کر جائے گی جس کے اندر خوشبو نہیں ہوگی، اور ایسی خوشبو جو پھیلنے والی ہو وہ خوشبو نہیں ہوگی، پھر وہ مسجد کی طرف جائے گی۔ اس کی بنیادی ایک وجہ بھی ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مسجد عورت جو ہے زیور اس طرح کا پہن کرنا چاہے جس سے چھنکار کی آواز آتی ہو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت قریب ہوگی، عورتیں گھوڑوں کی طرح چلیں گی۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ گھوڑوں کی طرح کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ نیچے لگا کر چلیں گی؟ فرمایا نہیں، فرمایا جب وہ چلیں گی تو ان کے قدموں کی آواز گھوڑے کے ٹاپ کی طرح ہوگی، ٹپ ٹپ یا ٹک ٹک کی آواز آئے گی، ہو جائے گی۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جب چل رہی ہوتی ہیں ان کی چپل یا ان کا جوتا جو ہے وہ آواز کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں قطعاً ناجائز ہے ایسا جوتا پہن کر جانا کہ جس سے آواز آئے اور مرد مڑ کر جو ہے اس کی عورت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں۔ اس طرح کا زیور نہ پہنے جس سے چھنکار کی آواز آئے، مرد اس کی طرف کیا ہو، متوجہ ہو۔ اسی طرح اس طرح کی خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے جو پھیلنے والی ہو، مرد اس کی طرف کیا ہوں، متوجہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے والا کام ہو یا مرد اس کی طرف کیا ہوں، متوجہ ہوں۔ باقی اگر باحجاب ہو کر باپردہ ہو کر وہ نکلتی ہیں، اور پھر اکثر خواتین، چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں تو اکثر خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم باپردہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود مرد جو ہیں وہ ان کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں یا ان کو تاڑتے ہیں، تو پھر اس میں خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ مرد قصوروار ہوا۔ ورنہ اگر عورت یعنی بے پردہ ہو کر نکلے گی تو لامعلّہ جو مرد جو ہے اس کی طرف کیا ہوگا، اٹریک ہوگا، وہ خود بھی گنہگار ہوگی، اس مرد کو بھی گنہگار کرے گی جو اس کو دیکھے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آخر میں آپ کو بیان کر دوں
ایک عورت بازار سے گزر رہی ہے، کسی زمانے پرانے کی بات ہے کہ اچانک اس کے پیچھے ایک نوجوان اس کا پیچھا کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ عورت چلتی گئی اور اپنے گھر تک جا پہنچی، دیکھا وہ نوجوان اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک جا پہنچا۔ وہ عورت رکی اور اس نے پوچھا کہ نوجوان تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں آپ کے یہاں پیچھا کرنے لگا ہوں۔ اس عورت نے مڑ کے پوچھا کہ میرے اندر ایسی کیا چیز تمہیں اچھی لگی، کس چیز کے اندر اٹریکشن لگی کہ تم میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک آ پہنچے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ عورت اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ پروردگار عالم، تو نے یہ جسم جو ہے وہ اپنی امانت مجھے دیا تھا، مگر آج اس میں یہ خیانت کرنے جا رہی ہوں کہ میری جو آنکھیں ہیں وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور دین اسلام سے ان کو بھٹکا رہی ہیں، اس کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ تو اس عورت نے کیا کیا، وہ اپنی دونوں آنکھیں کیا کر دی، وہ نکال دی، اور جب وہ نوجوان دوبارہ وہ رشتہ لے کر اس کے گھر پہ گیا تو دیکھا وہ عورت جو تھی وہ اندھی ہو چکی تھی۔ تو وہ جو فتنے والی بات تھی، اس عورت نے اس فتنے والی چیز ہی کو ختم کر دیا کہ جس سے معاشرے کے اندر گمراہی پھیلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کوئی ایسا کام کر کے نہ جائے جس سے معاشرے کے اندر گمراہی پھیلے، اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہے یا کوئی اس نظر سے بری نظر سے دیکھتا ہے، پھر وہ عورت گنہگار نہیں، پھر وہ مرد جو ہے وہ نفسیاتی ہو سکتا ہے، عورت اس کے گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ جی بالکل الیاس صاحب، آپ نے جو واقعہ بھی سنایا اور اس سے ریلیٹڈ کافی سیر اصل گفتگو آپ نے کی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو اسلام میں ہر جگہ ان کا برابر کا حصہ ہے، عبادت میں ان کو ممانعت نہیں ہے، حج عمرے میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ ان کے لیے ہے تخصیص ہے، چھوٹ ہے، مگر عبادت جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت سے عورتوں کو منع نہیں کیا گیا، اس کے باوجود بھی مسجدوں میں عورتوں کا آنا اور عبادت کرنا، اس طرح کی جو سوچ ہے، اس کو فکر ہے، یہ بہت کم ہے۔ اس کو یقیناً اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ایک گھر اور آپ کا ایک کنبہ پڑھا لکھا ہو۔ ایک ماں اگر دیندار ہوگی تو ایک خاندان دیندار آپ کے گھر میں موجود ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں مزید اس پہ بات کریں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔